بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کھانے کے جو اقسام ہیں اس میں لوگوں میں میٹھا کے تعلق سے بہت مشہور ہے کہ کھانے کے آخر میں میٹھا کھانا سنت ہے۔ آج اسی پر بات کریں گے کہ کیا واقعی میٹھا کھانا سنت ہے یا ایسے ہی لوگوں میں یہ بات پھیل گئی ہے اور اس کا شریعت سے یا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور بات یہ ہے کہ میٹھا کھانا کھانے کے شروع میں ہو یا اخیر میں ہو، اس کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں ایسی کوئی روایت اور وضاحت نہیں ملتی ہے۔ تو اس میٹھے کا تعلق خواہ وہ شروع میں ہو یا آخر میں ہو، یہ جو ہے امور عادیہ میں سے ہے، یہ امور شرعیہ میں سے نہیں کہا گیا ہے۔ علماء نے بتایا ہے کہ یہ میٹھا کھانا یہ آدمی کی عادتوں میں اس کا شمول ہے کہ کسی کو میٹھا کھانے کی عادت ہوتی ہے لہذا وہ کھاتے ہیں، اور کسی کو کھانے کی عادت نہیں ہوتی ہے لہذا وہ نہیں کھاتے ہیں۔ تو صحیح کیا ہے، شریعت میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ تو محدثین اور فقہ کی رائے یہ ہے کہ یہ میٹھا امور عادیہ میں سے ہے، اس کا امور شرعیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حدیث میں ایسا کوئی روایت یا وضاحت نہیں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض فقہاء نے نمکین کو کھانے کے شروع میں اور کھانے کے آخر میں سنت قرار دیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی جب بھی کوئی چیز کھاتا ہے نا تو کھانے میں نمکین ہر حال میں شامل ہوتی ہے، خواہ وہ سالن کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو۔ اب آتے ہیں کہ تو پھر میٹھا کھانا کیا ہے؟ تو میٹھا کھانے کے تعلق سے یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد پسند تھا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلو والعسل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد پسند تھا۔ تو یہ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز آ جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھانا پسند فرماتے تھے، لیکن یہ کہ پراپر کھانا کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اخیر میں میٹھا کھانے کا اہتمام کیا ہو، تو ایسا کچھ بھی شریعت میں روایت نہیں ملتی ہے۔ ہاں، ایک صحابی ہے اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں کھجور کھایا۔ تو کھجور کا معاملہ تو ایسا تھا کہ وہ وہاں کے لوگوں کی خوراک تھی، غریبوں کی بھی امیروں کی بھی، لہذا اس کو شریعت میں فقہاء اور محدثین نے دلیل کے طور پر نہیں لیا ہے کہ آپ علیہ السلام سے کھانے کے اخیر میں میٹھا کھانا سنت ہے۔ لہذا اگر ہم کھاتے ہیں تو کھائیں، کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑنا کہ کھانے کے اخیر میں میٹھا کھانا سنت ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔